السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے ہوشیار سمجھدار بہت ہی بہادر اور اچھے اچھے ساتھیوں، خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سچی خیالی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی اچھے بچے کی کہانی، مگر وہ جو بچہ تھا اس میں ایک برائی تھی، وہ بھول جاتا تھا۔ اور نہیں، چلیے کہانی شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کہانی کا عنوان ہے بھلکڑ، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ معاذ اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا بچہ تھا، لیکن اسے بھولنے کی بہت بری بیماری تھی۔ اس کی امی جان اسے ایک کام میں 20 دفعہ کہتی، لیکن ایسے لگتا جیسے وہ امی جان کی بات ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے نکال دیتا۔ اس کمزوری کی وجہ سے اس سے ہمیشہ مضحکہ خیز حرکات ہوتی رہتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ناشتے کے وقت وہ چائے کا پانی ابلنے کے لیے رکھ دیتا، لیکن اس میں پتی ڈالنا بھول جاتا۔ کبھی وہ کافی میں نمک ڈال دیتا اور کبھی انڈے میں چینی۔ ایک دفعہ اس نے دستانے اپنے پیروں کے نزدیک رکھ لیے اور بوٹ ہاتھوں میں پہن لیے۔ اب آپ خود اندازہ کریں اس کے بھلکڑ پن کا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ذہن کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے ایسی حرکت کی جس سے امی جان واقعی پریشان ہو گئیں۔ وہ اپنے کتے کو سیر کرانے لے گیا۔ اس نے کھیتوں میں رس بھری لگی ہوئی دیکھی۔ اس نے کتے کو باندھ دیا اور خود مزے سے انہیں کھانے لگا۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا کہ جہاں اس نے کتا کھونٹے سے باندھا تھا وہاں ایک موٹی تازی گائے بھی قریبی کیل سے بندھی ہوئی تھی۔ گائے کا مالک کسان کچھ ہی دیر پہلے اسے باندھ کر قریبی اپنے گھر گیا تھا۔ جب معاذ رس بھری کھا کر فارغ ہوا تو وہ کھونٹے کے پاس گیا اور رسی کھولی اور اس جانور کو ساتھ لے کر چلا جسے وہ اپنا کتا سمجھتا تھا، حالانکہ اس نے غلط جانور کو کھولا تھا، اور اب جس جانور کو وہ لے کر جا رہا تھا وہ دراصل کسان کی گائے تھی۔ معاذ کو بالکل اس بات کا اندازہ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھتا گیا اور پھر گھر میں گائے سمیت داخل ہو گیا اور کتا سمجھ کر اس کو گائے کو کتے کے گھر میں داخل کرنے لگا۔ اس کی امی نے سارا ماجرا دیکھا تو حیرانی سے چیخ کر بولی، معاذ، تم اس گائے کو گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ فوراً اسے باہر لے کر جاؤ۔ غضب خدا کا، پتہ نہیں تم آئندہ زندگی میں کیا کرو گے۔ میں تو تم سے ویسے ہی خوفزدہ ہو چکی ہوں۔ میرے اتنے صاف ستھرے باورچی خانے کا تم نے برا حال کر دیا ہے۔ میں نے اس طرح کی چیز ساری زندگی نہیں دیکھی۔ جب معاذ کو ہوش آیا تو وہ مسلسل گائے کو حیرت سے گھورے جا رہا تھا۔ وہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کتا ٹہلانے کے لیے لے گیا تھا۔ ظاہر ہے گائے تو کتے کی بستر میں پوری نہیں آ سکتی۔ معاذ کی امی تو 2 دن خوف سے بیمار ہو گئیں اور وہ بہت ناراض بھی تھیں۔ انہوں نے بہت غصے سے معاذ سے بات کی جسے اسے بہت غور سے سننا پڑا۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو معاذ، اب تم بڑے ہو رہے ہو۔ اگر تم اتنے ہی بھلکڑ رہے تو اس معاشرے کے لیے کسی طرح بھی کوئی مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ اب مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ ہر بات یاد رکھو گے اور اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں ہوگی۔ معاذ نے امی کو پہلی دفعہ اتنی سختی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ واقعی خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتا ہوا بولا، امی جان، میں کوشش کروں گا، آئندہ کوئی چیز نہیں بھولوں گا، مجھے معاف کر دیں، ایک اور موقع دے دیں۔ اس کی امی بولی، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں دو گے۔ اس دوپہر معاذ کی امی کو ڈاک سے ایک پارسل ملا۔ پارسل میں بڑی خوبصورتی سے پیک کیے ہوئے 3 مزے کے کیک تھے۔ بہت سے میٹھے بن تھے، چاکلیٹ کا ڈبہ تھا، بسکٹ تھے اور سرخ سیب تھے۔ معاذ کی امی خوش ہو گئیں اور بولیں، معاذ، یہ تمہاری خالہ زہرہ کی طرف سے ہے۔ وہ مجھے بہت محبت کرتی ہیں اور آج تم نے بھی سارا دن کوئی شرارت نہیں کی۔
چلو تمہاری دعوت کرتے ہیں، تم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اچھے بچے بنو گے۔ ہم کل تمہارے دوستوں کی دعوت کرتے ہیں اور انہیں یہ مزے مزے کی چیزیں کھلاتے ہیں۔ معاذ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور کہنے لگا، امی جان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امی بولی، اب آرام سے بیٹھ جاؤ اور اچھی سی خط میں 12 دعوت نامے لکھو اور یہ تحریر کرو۔ محترم، کیا کل 4 بجے سپہر آپ ہمارے گھر تشریف لا سکتے ہیں؟ جواب دینے کی تکلیف نہ کریں، صرف آ جائیں۔ مشکور، معاذ۔ معاذ بیٹھ گیا اور وہی کہہ اس کی امی جان نے اسے کہا۔ امی نے دعوت نامے دیکھے اور مطمئن ہو کر کہنے لگی، یہ ٹھیک ہے، اب انہیں ڈاک کے ذریعے بھجوا دو۔ معاذ نے ٹکٹیں چسپاں کی اور تمام دعوت نامے بہت احتیاط سے اپنی جیب میں ڈالے اور ڈاک خانے چلا گیا۔ وہ دعوت کا سوچ کر بہت جوش میں تھا۔ یہ پہلی دعوت تھی جو دوستوں کو دے رہا تھا۔ جب تک وہ گھر واپس آیا تو ان کھیلوں کی فہرست بھی تیار کر چکا تھا جو وہ کل دوستوں سے کھیلنے والا تھا۔ اپنے کھلونے بھی وہ اچھی طرح صاف کر چکا تھا۔ اگلے دن امی جان نے اس سے کہا، آج تم کام میں میری مدد کرو گے؟ کرسیاں مختلف کمروں سے اکٹھی کر کے بڑی میز کے ارد گرد لگاؤ، پھر بازار جاؤ اور تازہ مکھن خرید کر لاؤ، پھر اپنے سب سے اچھے کپڑے نکال کر انہیں تیار کرو اور دیکھو کوئی بٹن ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ سارا دن معاذ نے بہت محنت سے کام کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ بولا، امی جان آج میں کچھ بھی نہیں بھولا، میں ہوشیار ہو گیا ہوں، اب میں چیزیں بھولنا چھوڑ چکا ہوں۔ پھر 3 بجے سپہر معاذ نے اپنے بہترین کپڑے پہنے۔ اس نے میز سجایا۔ چیزیں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ 4 بجے وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگا کہ سب سے پہلے کون آ رہا ہے، لیکن اسے دور دور تک کوئی آتا دکھائی نہیں دیا۔ اسے لگا جیسے گھڑی غلط وقت بتا رہی ہے۔ 10 منٹ اور گزر گئے لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ امی جان میز پر پلیٹیں سجا رہی تھیں۔ وہ بولی، تمہارے مہمان لیٹ ہو گئے ہیں۔ ظاہر تو اس کی کوئی وجہ نہیں۔ معاذ تمہیں کوئی آتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ پریشان معاذ کہنے لگا، نہیں امی، ہو سکتا ہے مہمانوں میں سے کچھ نہ بھی آ سکیں، لیکن شاید کوئی آیا ہے، مگر وہ صرف غباروں والا تھا۔ اس کے علاوہ بڑی دیر تک کوئی ادھر سے نہیں گزرا۔ گھڑی پر 4:30 بج گئے۔ امی بہت حیران تھیں۔ میز پر ہر نعمت سجی ہوئی تھی اور کوئی انہیں کھانے والا نہیں تھا۔ کھیلوں کی فہرست بھی سامنے پڑی ہوئی تھی۔ آخر کیا مسئلہ ہوا ہے؟ آخر کار جب گھڑی نے 5 بجا دیے اور پھر بھی کوئی نہیں آیا تو امی نے معاذ کو کہا، جا کر نومی کا پتہ کرو، اس کا گھر تو قریب ہی ہے، پھر سیمی کے گھر جاؤ اور آخر میں بنٹی کا پتہ کرو۔ معاذ دوڑتا ہوا گیا۔ اس نے نومی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ نومی کی خالہ نے دروازہ کھولا۔ معاذ نے پوچھا، خالہ نومی دعوت پر کیوں نہیں آیا؟ خالہ حیرانی سے بولی، اسے تو تمہاری دعوت کا علم ہی نہیں، وہ اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ کھیلنے باہر گیا ہے۔ پھر معاذ بھاگم بھاگ سیمی کے گھر گیا اور اس کی امی سے پوچھا، سیمی دعوت پر نہیں آئی؟ سیمی کی امی حیران ہو کر بولی، کون سی دعوت؟ اسے تو کسی دعوت کا علم نہیں، وہ تو چڑیا گھر گئی ہوئی ہے۔ یہ ماجرا بہت حیران کن تھا۔ بنٹی کے گھر سے بھی اسے ایسا ہی جواب ملا۔ بنٹی کی امی نے پوچھا، معاذ بنٹی کو دعوت کا علم نہیں، کیا تم نے اسے دعوت نامہ لکھا تھا؟ معاذ بولا، جی ہاں لکھا تھا۔ بنٹی کی امی کہنے لگیں، وہ تو اپنے چچا کے ہاں گیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے۔ معاذ روتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس نے تمام معاملہ اپنی امی کو بتایا۔ وہ بھی بہت حیران تھی۔ انہوں نے کہا، معاذ اب رونا بند کرو، تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، آنکھیں پوچھو تمہارا رومال کدھر ہے؟ وہ میرے دوسرے کپڑوں میں رکھا ہے، میں لے کر آتا ہوں، معاذ نے جواب دیا۔ اس نے اتارے ہوئے کپڑوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ارے یہ کیا؟ اس نے جیب سے 12 کے 12 دعوت نامے نکال لیے۔ معاذ کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ وہی دعوت نامے تھے جو ایک دن قبل اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے۔ وہ ڈرتا ہوا باورچی خانے میں گیا اور روتا ہوا امی سے بولا، امی میں نے کل اپنا رومال پوسٹ باکس میں ڈال دیا تھا اور دعوت نامے جیب سے ملے ہیں۔ ماں سخت ناراض ہو کر بولی، تمہاری بے وقوفیوں سے میں
तंग आ चुकी हूँ। सारी चाय ज़ाया हो गई। मुझे तुमसे ज़रा भी हमदर्दी नहीं। तुमने कल ही मुझसे वादा किया था कि अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे और फिर दावतनामों के बजाय अपना रुमाल पोस्ट बॉक्स में डाला है। मैं आइंदा तुमसे बात नहीं करूँगी। अगली दफ़ा तुमने कोई बेवकूफ़ी की तो मैं सज़ा के तौर पर तुम्हारे चचा आसिफ के पास भेज दूँगी। तुम्हें उनकी सख्त तबीयत का अंदाज़ा है, वो तुमसे खुद ही निमट लेंगे। अम्मी ने ये कहकर अपने कंधों पर शॉल ओढ़ी और घर से निकल गईं। कुछ देर के बाद अपनी सहेलियों के साथ वापस आईं और चाय के साथ दूसरी चीज़ें खाना शुरू कर दी। किसी ने मुआज़ को अहमियत ना दी। वो सब जानती थीं कि वो कितना बेवकूफ़ है। मुआज़ मायूस होकर अपने कमरे में अपने बिस्तर पर जा लेटा। वो बहुत अफसरदा था। उसे पता था कि अम्मी उसे चचा के पास भेज देंगी। वो सोच रहा था कि उसे अपना जहन इस्तेमाल करना चाहिए। उसने फ़ैसला किया कि वो मुस्तक़बिल में ख़्याल रखेगा। अच्छे साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि आखिरकार उसने सबक सीख ही लिया। कई लोगों ने रूमाल वाली बात सुनी और उसका बहुत मजाक उड़ाया, जिससे वो भी अपनी बेवकूफ़ी भूल नहीं सका। और अब उसका जहन भी उतना ही चलता है जितना किसी और का। और यहाँ पे हो गई हमारी कहानी ख़त्म। मुआज़ ने तो अपना सबक सीख लिया और आप लोग तो अच्छे ही हैं, भुलक्कड़ नहीं है मुआज़ की तरह। कल आएंगे एक और नई कहानी के साथ इंशाअल्लाह। सोने से पहले अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।